ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله وكريم الحمد لله. جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کتاب بابرکات دروس ہماری استحاب جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑ لاکھ محترم سورہ زمر کی دو آیتوں میں نے تلاوت کی ہے مفہوم کی شکل میں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے یہاں تک جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام دو تم خوشحال رہو تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا کہ جنت میں جہاں چاہیں ٹھہرے سو عمل کرنے والے کے لیے کیا ہی اچھا آپ بتا ہے محترم ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کے ہیں دعا کو ہے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ اور مجھے اس آپ کو اس راستے کا راہی بنائے جو راستہ سیدھا جنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اللہ کے گھر کی وجہ سے کوئی گناہ چھوڑ دیا ظلم چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کے چھوڑنے کے بدلے میں اسے وہ بہترین چیز عطا فرمائے میں یہ سمجھاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل جائے نا اس پر ایمان لانا چاہیے تجربہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ تجربہ کریں کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے لندے جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کی عمر میں وفات پا گئے
اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حافظ ابن کثیر نے تاریخ کا بدایہ و نہایہ میں اس واقعہ کو ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عبداللہ کو دفن کر کے گھر تشریف لائے تو جیسا کہ معاشرے کا رواج ہے مردوں کے پاس مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تعزیت کے لیے, عورتوں کے پاس عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تعزیت کے لیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ مبارک چہرے پر پڑی تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ان آنسوؤں کا نکلنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. یہ شفقت کے آنسو جب نکل جائیں تو دل کو قرار آ جاتا ہے. ان کے نہ نکلنے سے میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ ہے بڑی طرح تھوڑی سی سبھی کے ساتھ تعلق رکھنے والی. دل کے اٹیک ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. چھبل کرنا ان آنسوؤں پر کو درست نہیں ہوتا. تو جب آنسو نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی. کہنے لگے اے خدیجہ ہمارے عبداللہ کی عمر کتنی تھی؟ فرمانے لگی 1 سال. فرمایا کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ عبداللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دائرہ مقرر کر دی ہے جو ہر سال تک اسے دودھ پلاتے ہیں؟ بات آگے ہے جو سمجھنے والی اور سننے سے تعلق کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے خدیجہ اگر تو کہے, اگر تو چاہے تو میں اللہ تعالیٰ سے التجا کروں تجھے دکھا دے کہ ایک جنت کی حور اپنی گود میں لیے عبداللہ کو بیٹھی ہے. اب بات سننا سیدہ کیا فرماتی ہے. فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یقین کروں پھر تو میں نے اپنی آنکھوں کا کہا مانا تو میں کیوں نہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ان پر ایمان لے آؤں. افضل ترین ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جو کلمہ نکل جائے اس کو مان لے. اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے اور رات کو ہی واپس آ گئے. اب نیچے کا جو سفر تھا بیت المقدس تک یہ تو مکے کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے, انہیں پتہ تھا راستے میں فلاں شہر ہے, فلاں گاؤں ہے, فلاں دیہات ہے, فلاں بندہ ہے. پیدل سفر ہوتا تھا اونٹوں پر, گھوڑوں پر, گدھوں پر. اگلے سفر کا تو انہیں پتہ نہیں تھا. جو بیت المقدس سے شروع ہوا وہ تو انہیں دیکھا ہوا نہیں تھا, لیکن اتنا انہیں پتہ تھا کہ تیز رفتار پرندہ 500 برس تک اڑتا رہے, دن رات اڑے تو 500 برس کے بعد وہ پہلے آسمان تک پہنچے گا. یعنی معمولی سفر نہیں ہے. 500 برس لگے گا تو وہ پہلے آسمان تک. اب پھر پہلے آسمان کی جو موٹائی ہے اس کو عبور کرنے کے لیے پھر 500 سال چاہیے اتنے رفتار پرندے کو. ٹھیک ہے جی. اب اس سے جو واقف نہیں تھے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اپنا شریف سے واپس تشریف لائے، اسے ہی کے وقت صبح کے وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ دیکھا جو بندہ بیت اللہ کا طواف کرتا تھا وہ ابو جہل تھا۔ کون تھا؟ ابو جہل۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اب ادراہ وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئی بات بھی ہوئی ہے یہ بتا دیا ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہوئی ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا میں یہاں سے چلا ہوں، بیت المقدس گیا ہوں، وہاں میں اختیار نماز پڑھائی ہے، پھر وہاں سے میں پہلے آپ کا دوسرے آپ کا پھر اپنے مولا کے قریب گیا ہوں۔ یار لوگ تو کہتے ہیں نہیں وہ جب گئے نا تو نبی علیہ السلام عرش مولا پر بیٹھے تو آگے دیکھا پڑھنے میں تو وہاں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عقیدہ دیکھیں نا ان کا کہ جب نبی علیہ السلام کے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ فاصلہ رہا ہے، کہتے نہیں نبی علیہ السلام جب گئے نا سیدھے عرش پر چلے گئے، وہاں جا کے دیکھا تو قوم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت پردے کی آپ میں۔ یہ ہے عقیدہ، باطل ترین عقیدہ ہے، لیکن میرا موضوع نہیں ہے۔ اب ابو جہل نے جب یہ بات سنی نا اس نے کہا اچھا اب خواب بھول گیا، نکلا اس نے جا کے جناب صدیق کائنات کا دروازہ کھٹکھٹایا، کیوں اسے پتا تھا کہ جو سب سے بڑا آدمی مکہ مکرمہ کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کا نام ہے ابو بکر۔ جا کے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کہنے لگا ابو بکر ادرائے مزاح ابو بکر نئی بات سن لو۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنا کہ تیرے ساتھی نے نیا دعویٰ کر دیا ہے۔ کہ کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہ تیرا ساتھی کہتا ہے کہ میں رات میں بیت المقدس بھی پہنچا اور بیت المقدس کا سفر اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھے پر چل کے جانا 1 مہینے کا سفر ہے۔ کہتا ہے سفر 1 مہینے کا ہے، تیرا ساتھی کہتا ہے میں جا کے یا سماجوں کی سیر کر کے بھی واپس آ گیا۔ اسے پتا تھا کہ ابو بکر معذر ہو جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میرے ساتھی نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اگر میری آنکھیں دیکھ کے کہیں تو پھر میں نے اپنی آنکھوں کے دیکھنے پر اعتماد کیا، آپ کی زبان پر نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کی زبان پر اعتماد کروں اپنی آنکھوں پر نہیں۔ اب وہ بات نہیں آیا، اب یہ جواب جب اسے ملا نا تو پریشان ہوا کہ یہ کیا جواب ملا مجھے۔ اس کی کتابیں تو انہونی سی بات تھی نا کہ 1 مہینے کا پیدل کا سفر ہے، وہ پھر 7 سالوں کا سفر کرتا ہے، وہ بھی 1 رات میں ہو گیا ہے۔ تو پھر اس نے مکے کے ہر بندے کے گھر کا دروازہ جا کے اور میں کیا فلانیا چودھری تم ہی آ جا، فلانیا تم ہی آ جا، فلانیا نانی اور میں جاتا، اتنے بڑے بڑے چودھری، فلانیا تم ہی آ جا، فلانیا تم ہی آ جا۔ ہوا کیا؟ بیت اللہ میں، مسجد حرام میں، مکہ مکرمہ کی بستی کے رہنے والے کیا عورتیں کیا مرد سارے اکٹھے ہوئے۔ اب جب اکٹھے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا میں مسجد
اقصا میں گیا ہوں، وہاں کیا پڑھی ہے؟ پڑھی نہیں، پڑھائی ہے۔ کیا کیا ہے؟ پڑھائی ہے تو پڑھی بھی ہے۔ ہر پڑھنے والا پڑھانے والا نہیں ہوتا، ہر پڑھانے والا پڑھنے والا بھی ہوتا۔ اب یہ کہا دعویٰ تو یہ تھا۔ اب دیکھیں، آپ میں سے اکثر لوگ سال سے آتے ہیں اس مسجد میں، اچانک ان سے مسجد کی نشانیاں پوچھی جائیں تو نہیں بتا سکتے۔ یعنی سال سے ایک مسجد میں جاتے ہیں، جو فرمائیں سال سے ایک مسجد میں جاتے ہیں اور حیوانوں کو بٹھا کے اس مسجد کی تمام نشانیاں پوچھی جائیں تو بتا سکتے نہیں، اور پوچھنے والا ایک بھی نہ ہو، کئی پوچھنے والے ہوں۔ ادھر سے کوئی عورت سوال کرتی ہے، کوئی مرد سوال کرتا ہے، کوئی جوان سوال کرتا ہے، کوئی بوڑھا سوال کرتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک نگاہ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے التجا کی، اللہ نے سارے پردے ہٹا کے بیت اللہ کو سامنے رکھ دیا۔ کوئی پوچھتا ہے کہ مشرق کی طرف کیا تھا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بتاتے ہیں مشرق کی طرف یہ ہے۔ مغرب کی طرف کیا ہے؟ آپ نگاہ سے دیکھ کے بتاتے ہیں یہ ہے۔ شمال میں کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے۔ جنوب میں کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے۔ دروازے کتنے ہیں؟ فرمایا اتنے ہیں۔ کھڑکیاں کتنی ہیں؟ فرمایا اتنی ہیں۔ صفیں کتنی ہیں؟ فرمایا اتنی ہیں۔ لاجواب ہو گئی کہ یہ کیا ہوا؟ اب ایک اور سوال انہوں نے کیا کہ ہمارا بھلا قافلہ کس جگہ ہے؟ فرمایا تمہارا قافلہ فلاں جگہ پر ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ ان کے برتن سے ہم نے پانی پیا تھا۔ اب وہ جب آئے تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا واقعی یہ بات تو ہے کہ ہمارے برتن سے کسی نے رات کو پانی پیا۔ فرق کیا ہے؟ ایک وہ ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اللہ سے خود سنا نہیں، خود سنا نہیں، جو فرمائے خود سنا نہیں، ذرا میرے ساتھ رہنا، خود سنا نہیں، جا کے کہنے والا ایک قابل ہے، کہتا ہے تیرے ساتھی نے یہ کہا ہے۔ تو صدیق کائنات کیا کہتے ہیں؟ اگر میرے ساتھی نے کہا ہے تو سچ کہا۔ تیری نگاہ میں یہ ناممکن ہو سکتا ہے، میری نگاہ میں یہ ناممکن نہیں، کیونکہ میرے ساتھی نے تجھے بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، 40 برس کی زندگی ہم نے گزاری ہے، ساری زندگی سچ کے سوا کوئی دوسری بات ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں، سب سے پہلی جو توحید کی دعوت نہیں، سب سے پہلے ایک قرار کروایا تھا، جب تو وہ انسان کا مقام دے گا، کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے کہ نہیں پایا؟ تو مکہ کے کافروں نے کہا ماں وجدنا کلیلا صادقا، ہم نے آپ کو جب بھی پایا سچا ہی پایا۔ تو فرمایا جس ہستی کی 40 برس کی زندگی جوانی نہیں، بچپن میں ہی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیادت سے نوازا، قیادت سے نوازا، امامت سے نوازا، اور دنیا جہان کی بلندی اور عزتوں سے نوازا۔ آپ کو پتا ہے ابھی آپ اچھے بیٹے میں ہیں تو کافروں نے، مکہ والوں نے بیت اللہ کی تعمیر جب شروع کی تو جھگڑا بن گیا کہ حجر اسود کو کون اپنی جگہ پہ رکھے۔ قریب تھا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیتے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا، جو وہ فیصلہ کرے گا وہی مانا جائے گا۔ تو سب سے پہلے کون آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صاحب تشریف لائے، ان عقل کے اندھوں کو تو پتہ ہی نہیں چلا اللہ امام بنا کے لایا تھا دنیا۔ آدھر پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ آپ ایسے نکل گئے ذرا دور بستی سے تو ابو جہل کو ہی ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے اٹھا کے اپنی اونٹنی کے پیچھے بٹھایا، اونٹنی چلتی نہیں ہے، اٹھتی نہیں۔ اونٹنی نے بول کے کہا جب تک یہ آگے نہیں بیٹھے گے میں جانے والی نہیں تو چلنے والی نہیں۔ قدم قدم بھی اللہ نے بتایا کہ دنیا کا قائد ہے، یہ کائنات کا امام ہے، یہ کائنات کا سید ہے، یہ کائنات کا سب سے اعلیٰ ولی شخصیت رکھنے والی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے مکے کے چھوٹے بڑے بچے جوان بوڑھے عورتیں مرد یہ پوچھ رہے ہیں کہ دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اللہ دکھاتا چلا تانے سامنے کائنات بیان کرتے چلا۔ ایمان یہ ہے کہ ہم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے، بس اس کو مان لیں، اس پر ایمان لے آئے، وہ تجربہ نہ کرے، تجربہ نہ کرے۔ آپ دیکھیں میں نے حدیث پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب آپ دیکھیں اس بات کو ذکر کرتا ہوں کہ حدیث کا مقام کیا ہے، حدیث ہے کیا؟ حدیث اسے کہا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے اور پائے ثبوت کو پہنچے، ٹھیک ہے؟ اب وہ زبان کائنات میں جن سے سچی زبان کوئی نہیں دوسری، اب وہ حدیث جو بیان کرنے والے ہیں وہ بھی بڑے پاکیزہ لوگ ہیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ، ان کے باپ کا نام ہے مبارک، عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بیٹے مبارک تھے۔ یہ جو مبارک تھے یہ ایک باغ میں مالی تھے، اور جس کے باغ میں مالی تھے وہ عرصہ طویل کے بعد اپنے باغ میں آیا، اور باغ ہے اناروں کا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جا کے ایسا انار توڑ کے لا جو میٹھا ہو۔ وہ انار توڑ کے لائے، کاٹا تو وہ کھٹا نکلا، کہنے لگا پھر جائے انار دوسرا توڑ کے لائے، پھر کاٹا تو میٹھا نکلا، کھٹا نکلا۔ تو جو فرمائے تیسری دفعہ پھر دیکھا، اب تیسری دفعہ جو گئے تو وہ انار پھر کیا نکلا؟ کھٹا ہی نکلا۔ اب اس کو غصہ آ گیا، پاگل آدمی تھا، ان کو غصہ بھی بڑا آتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور تگڑا آ جائے تو وہ دیکھو نس جاتے ہیں، پاگل آ جائے تو اسے چڑھ جاتے ہیں۔ غصہ آیا، کہنے لگا مدت بھی تھی تجھے باغ میں مالک رکھا ہوا ہے، تجھے آج تک میٹھے اور کھٹے کا پتہ نہیں چلا؟ بڑے اچھے لفظ ہیں پنجابی زبان میں، کہنے لگے یار تو نے راکھا رکھا چاکھا نہیں رکھا، رکھوالی کے لیے رکھا ہے، میں نے آج تک مدت بھی نہیں ہے تیرے باغ کا انتظام توڑ کے نہیں کھایا۔ یہ محدث جن کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، جن کے گھر میں بخاری پیدا ہو جائے، زندوں کو خوبی اللہ نے رکھی ہے، جس میں کہنے کی مدت بھی
دین پا جاتے ہیں اللہ والی تھی آج کل کی نہیں تھی سمجھ رہی نا کچھ باتیں ہم کرتے نہیں ہیں ہمارا جنازہ نکل چکا ہو کیا آپ کا کیا ہمارا سمجھ رہی نا ہم نے تو آپ کا لباس چھوڑ دیا تھا کوئی یوسف بطوری صاحب ہے کسی نے پوچھا میں کب آئی ہو ادھر نماز ہو جاتی ہے وہ دیکھا پچھلے دن نہیں ہوتی ہو جاتی ہو ادھر نہیں پتا ہاں ہاں تو جو بنوائے نا تو تمہیں کا بنوانے لگے پیچھے والی تو بن نہیں ہوتی اس کا نہیں مجھے پتا اس کی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہم نے تو وہ عزت والا لباس ستر والا لباس پردے والا لباس وہ بھی چھوڑ دیا تو اب کیا ہوا اس نے جا کے کہا اپنی بیوی کو کہ یہ جھیل قسم کا باغ کا مالی ہے اتنی مدت بیت گئی اس نے ہمارے باغ میں سے ایک پھل توڑ کے دکھایا اچھا بیوی بھی جھیل والی تھی بیوی ہمارا جا کے دیکھے معاشرہ کہاں ہے جائے نا اس کو بتا جائے کٹھے والے بتا کے جائیں جڑے کا ہنستے کا نہیں کرن کیا خامن سے ہنس کے بات نہیں کرے گی جن لوگوں نے مجھے ڈانٹے پڑے ہو وہ ڈانٹ ہے ڈانٹ میرا دنیا سے بڑے ڈانٹے ہو تنفی نہیں ہے اس قوم کا پوزیشن ہونا چاہیے خامن سے ہنس کے بات نہیں کرے گی مسکرا کے بات نہیں کرے گی خامن کو پچھڑانے نہیں کہے گی اور جناب اس کے ساتھ ہم ایسے کر لی یہ باتیں کر لی اس طرح اس بابا کرے یہ کیا رکھتا ہے کیا رشتہ ہے تیرا دکاندار کے ساتھ جنگل توڑ والے کے ساتھ کپڑے والے کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہاں ہے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا ہم مولوی کے آپ کیا رشتہ ہے دکاندار کے ساتھ جن کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہی ہے ہمارے ایک مولانا عبداللہ ہو گیا بابا تبلیغ نے کہا کرتے تھے بڑی اچھی بات انہوں نے کی یا عورتوں کی مثال دی انہوں نے کہتے ہیں پرانے وقتاں میں زمیندار کو گوبر کا گویا نہیں مانتے اس کو اکٹھا کرتے ہیں جب فصل بڑھانا ہوتا تھا بونا ہوتا تھا تو اس کو اٹھا کے گردوں پر اپنی زمین میں ڈال آتے تھے یہ کھاد بنتی تھی کہتے ہیں ایک زمیندار نے کوڑا اٹھایا اور لے گیا تو اس میں اسے ایک شیشہ نظر آیا اس نے کہا یہ تو کوئی نئی چیز ہے اس نے اسے کپڑے سے صاف کیا صاف کپڑے سے دیکھا تو اس میں اس کی اپنی شکل نظر آئی پہلے اسے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے یہ انہوں نے مثال دی ہے بڑی اچھی کہتے اس نے اپنی شکل دیکھی قبر جواب کا خوبصورت تھا اسے بڑا پسند آیا اس نے کہا اس میں سے بڑی اچھی چیز نظر آتی ہے اب اسے یہ بتا دی کہ یہ میرا اپنا چہرہ ہے اس نے اس کو سنبھال کے جا کے گھر میں ماٹی میں رکھ دی اب صبح جاتا وہ تالا کھولتا اس کو نکالتا وہ شیشہ دیکھتا وہ شکل سے نظر آتی بڑا خوش ہوتا کہتا یار اس کے اندر تو بڑی خوبصورت چیز ہے گھر میں اس نے عورت بھی اس نے کہا یہ دوست کٹ کے بھیجتا ہے معلوم ہوتا ہے راتی پھر تالا کھولتا ہے پھر آگے بھیجتا ہے سویرے جاتا ہے تالا کھولتا ہے پھر انہوں بھیجتا ہے جلد کھول گیا نا اور میں کہا کھول کے میرے کو بیچ دیجیے جب اس نے کھول کے دیکھا انہیں یوں دیکھا یہ ہے زندے سو برا گمان اب پتہ بتا نہیں جانے کو وہ بھی خوبصورت لڑکی اب اس نے دیکھا اور کیا ہاں ہون بتا سکے تو بیٹے نو بہتر ہو ہون کیا بتا ہے تو کی
ساری ساری دیہڑی آپ ہوکر کے آیا کار نے حالات دیکھے اور ایک کی ہویا روٹی اور ایک میری بیٹے پہ رکھی ہے نا پانی کو وہاں سے روٹی اٹھائے لڑائی جائے گی نال بوان رسی کمائی اور نے آگیا بہن کی سلا تھا وہ سلا جو کرانا ہے نا وہ دیکھا معاملہ کیا ہے وہ نے بیوی کہہ رہی ماسی پھوپھی چاچی معاملہ یہ ہے کہ پانی کھول کے دیکھیں تو نہیں کرتے ان نے بھی دیکھا تو وہ 30-70 سال کی مائی دنیا میں نا انہوں بھی معاملہ چہرہ نظر آئے انہیں اکھیوے موقع دیا مرجان کے پچھلے ایک ہی تھوڑی چھاٹ کے دیر ہوئی ہے کہ یہ ہے سمجھے نا بات انسان کو زندے سو سے بچنا چاہیے برے گمان سے بچنا چاہیے یہ تو پتہ نہیں چلا کہ یہ آئینہ ہے اس میں کہا جناب اتنی تھوڑی چھاٹ کے دیر رکھی ہوئی ہے آج سمجھے میں بات کر رہا تھا اس بندے کی جو پاک میں کون تھا والی تھا بولتے تو دل بڑا غصہ کر رہا ہے میں مانگا نکالتا والی تھا میری مانگا کوئی بڑے جاتے اور پاکا پریشن ہونا چاہیے اس کو ایسے سے 5 سال میں چھلے سے بچے چھڑنے چاہیے نہ کو بھاتی چھڑنا چاہیے نہ کو بریلی چھڑنا چاہیے نہ کو دیوبندی چھڑنا چاہیے نہ کو پیر چھڑنا چاہیے نہ کو وزیر چھڑنا چاہیے نہ کو سڑا چھڑنا چاہیے ہر ایک کو بھیجنا ہے جو کاری حضرت دینا چاہیے کہاں جا کے کام صحیح ہو ہے سن رہے نا بات تو آنو مزادہ دیکھتا ہے ایمان شاہ پڑھ رہا کانتے آنکھر آگے نظر پھیر پڑے مقرر ورشاد محمد کے باپنا کے حضرت جاتے ہیں اس میں اب اس نے جا کے اپنی بیوی کو کہا کہ ہماری بیوی عظیم صوفی ہے یعنی جب صوفی نہ سمجھ رہے تھے سرکار میں بیٹھے اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا مدت بیت گئی اس نے ہمارے باغ میں سے پھل توڑ کے نہیں کھایا ہم کیا تماشے دیکھتے ہیں کرانے کی دکان میں ایک بڑا کام کرے وہ تو بس لگے تھے وہ جب تھوڑا میں تانے آ وہ دے جتنے توڑ کے پکی سے ماں کے لے فرنیچر کے کارخانے میں کام کرنے والا بہادر بادشاہ باقی جتنے کاملیاں پھٹیاں بھی ماں کے لے ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں میرے کو کہتے ہیں دیکھو کون کرتا ہے میں نے تھی دھاتے ہو تو میں پھر صاف کرتے ہیں اب اس نے جب یہ کہا تو عورت تھی دین والی کہنے لگی ایک کام کر ملازم کوئی اور رکھ لے ایک لوٹا سجا دے یہ اللہ موما پہ آ کر رہنا ہے بڑی مدت اس نے ہماری خدمت کی مختصر خان سا گزرا تو کہنے لگی اپنے خاوند کو یاد ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کے رشتے کا کچھ کریں تو ایک کام کر وہ جو باغ میں صوفی رکھا ہوا ہے نا ہم نے جن کو صبح بھی کھانا دیتے ہیں دوپہر کو بھی کھانا دیتے ہیں شام کو بھی کھانا دیتے ہیں وہ اللہ توبہ کرتا رہتا ہے ایک بندہ اس سے مشورہ کر کہ ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کا رشتہ کہاں کرے اب اس نے جا کے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں ہیں ایک چیز یہ دیکھنی تھی خاندان دیکھنا چاہیے تو یہ خاندان دیکھنا یہودی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ کیوں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بنا اللہ سی اللہ نے خود بنا یہودیاں کا کتاب ہے قرآن ہے بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں وہ چاہتے ہیں ہم جیسا کوئی ہو فرمایا دوسرا کیا ہے خوبصورت ہو فرمایا
خوبصورت ہو. عیسائی کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارکہ تھی کہ عائشہ کی نماز کے بعد گھر سے واپس مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جاتے. وہاں جا کے دیکھتے کوئی مہمان تو نہیں. آپ مسجد شریف میں تشریف لے کے وہاں جا کے دیکھا ایک بندہ سویا ہوا ہے. آقا مبارک پاؤں سے لگا مسجد کا لیے پھیرا تھا. جو سویا ہوا تھا وہ بھی رنگ کا کالا تھا. اس کے اوپر بھی ایک چادر کالی تھی. آقا پاؤں جب اس سے ٹکرایا تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نیا مسلمان ہوا ہوں. فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام ہے کعب. اب کعب کو کہا کہ تم نیا مسلمان ہوا ہے کیا تیرا گھر کوئی نہیں؟ کہ میرا گھر کوئی نہیں. فرمایا تیری بیوی؟ فرمایا بیوی کی کوئی نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برادری والوں نے نکال دیا. فرمایا اور مجھے رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس لیے تیار نہیں کہ وہ سارے قابل ہیں، میں اکیلا مسلمان ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے کعب جب صبح طلوع ہو فلاں کھیتوں کے اندر ایک زمیندار ہے، اس کے کھیت ہیں، فلاں چلے جانا. وقت آتی رہائش بھی اس کے اندر بنائی ہوئی ہے. کعب چلے گئے وہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. اندر سے ایک عورت نکلی، اس کے ساتھ ایک نوجوان بچی نکلی. وہ پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت کعب کہنے لگے میں نے گھر کے مالک سے ملنا ہے، نمبردار سے ملنا ہے، چودھری صاحب سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی وہ تو ذرا دور کے ہے، تو بات بتا. کہنے لگے نہیں. عورت کا اصرار بڑھتا گیا. حضرت کعب نے کہہ دیا کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. جو گھرانے تھی کا مثال مل گیا. کہنے لگی تو نے اپنا رنگ نہیں دیکھا، اپنے کپڑے نہیں دیکھے. اس کی بیٹی نے اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. کہنے لگی ماں اس کا رنگ نہ دیکھ، اس کا منہ نہ دیکھ، بھیجنے والے کا منہ دیکھ، بھیجنے والے کا منہ دیکھ، اس کا منہ نہ دیکھ. کہنے لگی ماں میں دنیا میں بھی فخر کروں گی، قیامت کے دن بھی فخر کروں گی. اور لوگوں آج لوگوں کے لیے تو کسی کے ماموں نے کیے، کسی کے چچا نے کیا، کسی کے باپ نے کیا، کسی کے بھائی نے کیا. میں کائنات میں فخر کروں گی کہ میرے حبیب کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بات سمجھیں، ہم دین نہیں دیکھتے، نہ لڑکے والے دین دیکھتے ہیں، نہ لڑکی والے دین دیکھتے ہیں. اور آخر بردی کہتا ہوتا ہے نا، کہتا ہے کڑی بھی آگے لہن تھی، کار بھی آگے. ہاں جی، کار بھی، کوٹھی بھی. سویرے ساسا نے آگے پتر اٹھنا چاہا تھا، کام بنا دو کہ کار ہوں آگے. میں تو دینی کے ساتھ کے آئی ہوں، میں نے تو ایک پھر کیا ہوا ہے، میں نے انگلینڈ میں اپنے کیا ہے، میں نے سائنس میں اپنے کیا ہے. میں مجھے چاہے بنا کے نہیں دے پھر مائی اٹھ کے اپنے ہی بنا دیا اپنے بھی. سمجھ آئی نا؟ تعلیم عام ہو گئی ہے. تعلیم عام نہیں ہوتی کہ حکمی تعلیم سے اور عام ہو گئی ہے. اس نے تمیز بنا دی ہے معاشرے کو. سمجھ آئی نا بات؟ تو کیا کہا کہ میں فخر کروں گی اس بات پر کہ میرا رشتہ کس نے کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے چلیے میں ایک اور بات آج آپ کو بتاؤں. حضرت بلال کا نام سنا ہوگا آپ نے؟
ان کے راکے متعلق بھی سنا ہوا ہے تے جنہاں نے ان کی برادری ویکھنی ہے وہ کبھی عمرہ کرن گئے وہ کبھی تہاڈے کو پتہ کیا ہوتا ہے دیکھو بولتے شکوں کی کہ آج یہ جو عمرہ کرن جاتے نا کر کے ہم واپس ہوتے پتہ نہ کرتے ہیں تھاکے ہوتے یہ زمین نہ دو جائے جنہیں سوما دے نہ ہوتا ہے چھوڑا کر لیتا ہے 15 کا دن دال 15 دن نا وہ گھر آئی نا اس کا بارے ٹھیک ہے یہ بالکل ہے سو لیتے نا کہ چھوڑا میں کھڑا ہوتا ہے انہوں نے تو ادارے پڑھی میں کہا کہ آپ کی گھر ہے پورا رمضان لوٹ کے اور بولے میں بھی ہم کو اپنے لیے بال کرنا اپنی کو نہ کوئی یار 5 سال چلے آج کی عمر کٹ گیا ہے خدا دی پناہ دے سارا تے تجربہ بڑا نہ تے فاٹا پتہ نہیں سنو حضرت بلال حضرت رسول اللہ تعالی بلال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راج ایک تے کہتے فرمایا بلال کیڑا عمل کرنا ہے میں پیچھے پیچھے تے کرنا نہیں مار سکے کہ بلال کو بولوں تے تے بلال دی برادری دیکھی ہم نہیں ماشاءاللہ اوتھے بڑے بڑے ہوگا تو دیکھنا حضرت بلال نے کھڑے ہو گئے ہیں میں شادی کرنی کی کرنی انہیں توجہ فرمانا رشتہ کے سمجھ میں دیتا ہے توجہ فرمانا میں اللہ ماشاءاللہ کا لفظ نہیں کہتا ہوں نہ کوئی تھے باطی نہ کوئی تھے لبتی نہ کوئی تھے قریبی سارے اپنے نفس کے پجاری ہیں نفس کے پجاری خدا کی قسم 99% لوگ نفس کے پجاری ہیں وہی کلام میں نام نہاد اعتبار کرتے ہیں تو سارے جہان کی قیمت کریں گے سارے جہان کے قلعے کریں گے سارے جہان کی قیمت کریں گے نام نہاد واقعی نام نہاد بریلوی نام نہاد بڑی نام نہاد حضرت واقعی کہتے ہیں حضرت بلال آنا میں یہاں پر مولا کو ہمیں نہیں اتر بھی ہوتا مسئلہ نے پڑھی کی اتر مسئلہ نے ماما بڑے پھر رہے کہا کہ وہ بلانی منگیا سادر نہیں لگے تمہیں میں آتی ہو کہ پانی بھی کیڑا ٹوٹے نہیں ادھر دل کرتا ہے مسیح سے مولی کا قسم نہیں ہوا نانی سے دل کا قسم مانتی نہیں سمجھ رہی ہے مسجد میں چاہتا ہے کہ میری فصل ہو میں بات کر رہا تو کیا ہونا ہے ذرا حضرت بلال کیا کہہ رہے ہوں گے کی کرنی ہے تو آجی کرانا لگا جب بھیڑے ہو بارے جنہی جو بھی دی مگر آ جائے گا دھان بندے کو 2 بچے 8 شادیاں کرنی پڑے گی آئے گا ہوتا معاشرہ سمجھ گئے معاشرہ سمجھ میں آ رہی نہیں ہے بچیوں کے خریت ہو رہے ہیں سیاپا بہت جاتا ہے کو بتا کر ان کی شادی کرنی وہ جب سارے کاما چکی ہے پوری کو دانا میں چکی ہے کیا شریعت میں حرام ہے یہ ہوگا یہ کرنا پڑے گا یہ آئے گا اور قریب آ جائے گا لڑکیاں زیادہ ہیں لڑکے کم ہیں اور اس پر مولوی بات نہیں کرتا بات کیسے کریں جو سیدھا نے کر دے جگر تم پچھلے جو میں نے آخیا تھی کہ جنازہ کا پڑھایا تو انہوں نے آخیا آج سے جو نام سیکھوں کر دے میں کہا بھی انہوں نے پڑھ دے اچھا بات کر رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ کھڑے ہو کہتے ہیں میں کرنے بیاہ کی کرنے انہوں نے دیکھنا اس بندے نے رشتہ دیا ہے پتہ لگ جاتا ہے کیڑا تاڑیو ہے کیڑا تاڑیو جو بندی جب مسالہ لگے ہے کہ انہوں نے نتیجت کا مسالہ لگے ہے لیکن اس پر آگا کر رہے ہیں کہ میرے دل میں نہ پا دیا ہے یوسف اصولی کہنا ہوتا ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید انہوں نے دیتا ہے زہر تھی
چیچی تے اونا کی کیتا تو پڑھ کے نہیں جو دنیا کو پی لے کی کیتا تو اندر اندر ہم کھاتا ہے تو بھی نہ کسی پی لے ہو پاتا ہو ایمان ہی نہیں پاتا ہو اس کا ایمان کا اللہ بھی رب اللہ سنت کا تنصر علیہم الملائکہ ہمارا قرآن کو ایمان ہی نہیں اسی سہارا کر لیا جائے حضرت بلال نے اٹھ کے کہا کیا کہا میں نے کیا کرنی ہے شادی کرنی ہے قریشی کا امیر ترین شخص کروڑوں سونے کے درہم و دینار چھوڑ کے اس کو کھجانے والا جس کی بیویوں کو وراثت میں کروڑوں سونے کے درہم ملے وہ بندہ اتنا مالدار بندہ اس نے کہا فلاں میری بہن کا رشتہ آتا ہے بہن کا رشتہ دیا اور بندے کا نام بھی سن نام ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نہ میں دین کو پسند کروں نہ تو دین کو پسند کرے نہ مولوی دین کو پسند کرے نہ پیر دین کو پسند کرے تو میں بات کر رہا تھا کہ بیوی سے جا کے کیا کیا اور چھوٹا ایک دوسرے چھوٹے جا کرتا رہا ہوں میں وہ ایک بول رہا ہے اور ایول چھوٹے تھے کس نے مشورہ کیا بیوی سے باہر کے اور ٹی والے میں کہا روٹی کھا کے کھایا کرو تسی ہوئے کھا روٹی کھا کے اسے کھاتی ہے رہنی ہے آخر میں یاد کیتے ایسا ہوئے یاد کا ہمیں سوئے کا نام سنا ہوا مشورہ کیا باہر کے مالک نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا بچی جوانوں کی یہ شادی کرنی ہے اس نے کہا تو اللہ کا نیک بندہ ہمارے باہر میں رہتے ہیں اس سے جا کے مشورہ کرو اب اس نے جب مشورہ کیا اس نے بتایا یہودی پسند کرتے ہیں مال کو نسل کو عیسائی پسند کرتے ہیں حسن کو مسلمان پسند کرتا ہے یہ تھے موٹے جی سب ہو گئے بنوا نے تو دادا پڑے تو دیکھے کہ جانا پریشر کر پوری قوم کا خدا بھی کس کو پسند کرے مسلمان ایک بھی دکھائے پسند کر نہ تاجر گزار نہ آدمی نے عمدہ کرنے والا دیکھو فرض نہیں تو منع کر دیا اور میں نے کیا کرا اور تیرے مانسائے میں دیکھا اور زنا کرنے پر مجبور ہے تیرا عمر سے منہ برباد کیا جائے عمرے کا کام پھرتا ہے حاجی کرتا ہے زندگی میں بات کریں تو لڑ جاتی ہے لوگوں کو لڑ جاتی ہے اور بھی کہتا بھی تو پڑے گا اب کیا کیا اس نے کہا کس کو پسند کرو تو ساری مجھے بول دوسری نلائق بچے ہو لائق بچے سارے بولتے ہیں کس کو پسند کرو دین کو دنیا میں ہے بولنا آشا ہے اتنا بڑا دین کا ہے اتنا بڑا ایمان ذاکر ہے اتنا مسئلہ سارے باغ بھی چلے ہیں سارے باغ تھا کہ تو پھل توڑ کے نہیں کھاتا اور کیسے نہیں شادی کرتی یہ دو ہی نام دے جب بھائی ماننا کرے اور لوگ کتنے نام دے گا توجہ فرمان کتنے نام ہے اور دسنا کتنے نام ملے حضرت مبارک کو کتنے ملے اور جی بول دے کہ میرے بڑا کیا چاہتا ہے پڑھتے کتنے نام ملے اگر متقا کے اندر اس کے بعد میں وہ دیانتی اور خیانت نہیں کی پہلا انعام یہ کیا کہ اس مالک کی بیٹی سے نکاح ہوا اور دوسرا
نہیں جھانکوں آپ کی طرف ہو دینا کہ پان سے بٹن ادھر دادا صاحب سوٹ پایا ادھر نام نہیں پایا کھولو کھولو سوچو کتنے نام ملے ساڑھے دیکھنے بھی جاتے تھے آگے بھی عبداللہ مبارک بن مبارک یہ عبداللہ بن مبارک ہے دنیا کے بہت بڑے محدث بنے مبارک کے بیٹے اس عورت سے اللہ نے ایک کو بیٹا دیا جس کا نام کیا رکھا عبداللہ کیا نام رکھا عبداللہ میرا گھر پوری کام میں چھاڑ گیا یہ باتیں ہوئے کہانی آپ یہاں پڑھی کوئی نہ دیکھے میں چھاڑتے گیا 2-3 منٹ نکالتے زیادہ نہیں سمجھے ہیں یہ کہاں مان کے بھی پڑھی میں کی نا ایسا ہوگا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیوی سے کون سا بچہ دیا اس کا نام کیا تھا عبداللہ اور یہ عبداللہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے والا محدثین کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے اب یہ نکلے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس واقعہ کو بیان کیا اب یہ نکلے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے تو مجلس کے ساتھ ہی بستی گاؤں تھا گاؤں سے جب نکلے تو دیکھا کہ ایک عورت گندگی کے ڈھیر میں سے ایک بطخ اٹھا کے مری بطخ اس کے پر نوچ رہی ہے حضرت اللہ نے دیکھا پوچھا بیوی یہ تو کیا کر رہی ہے تو حرام ہے اے ہر چھیدے جائے عمرہ کرنا آئے ہو ذرا غور کرے آتے تے زکاة نہ دینے والے ہو تسی بھی غور کرے آتے تے مالا جو صدقہ نہ دینے والے ہو تسی بھی غور کرے آتے سمجھ رہے ہیں جو مولوی بھی غور کرنا دینا تے ماں تو کلی کسی غریب میں ہوتے نہیں ہوگا اور نے مراسی والے نماز ہو کی تے مولوی والے صدقہ دینا ہوگا سمجھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں جب نکلے تو دیکھا نا تو اسے کہتے بیوی ایک ہی مسئلہ ہے کہ تم فرمان لگیاں یہ حرام میرے لئے حلال ہو چکے ہیں بچے یتیم ہیں کافی دن گزر گئے دودھ دینے والی بچہ تھا میری چھاتی کا دودھ بھی خشک ہو گیا وہ جو 1000 درہم کی تھیلی تھی وہ نکالی اسے پکڑائی کہنے بیوی اپنا ایک پیسہ تو دے دے کہ میرا ہے ایک پیسہ میرا ہے ایک پیسہ فرمایا جب خرچ ختم ہوتے مجھے پیغام نہیں دینا پیغام سے پہلے میں مجھے پہنچا دیا کرو اب جب حاجی واپس آئے تو حاجی جناب اور پتہ ہی ہے کالا بھی کار حاجیاں کے واپس ہے بڑے 15 دن بڑے مومن ہوتے ہیں بڑے متقی بڑے پرہیز گار دیکھ کے بندہ سمجھتا ہے سچی مچی بدل گیا تے مینوں کی بندہ نے بڑا چنگا ہوا میں نے 2 مہینے بعد یہ 2 مہینے بعد پتہ لگے گا کہ حاجی کیڑے کھمب کھان دے کیڑے پار کھان دے حاجی یہ 2 مہینے بعد پتہ چپ ہی کر لو چپ میں جب سلام حاجی نے بندے سے بڑا کے آپ ہو گئے تو کوئی بات کرو یہ بڑے بات بتایا خزانہ سے پائے جائے سمجھے اللہ ماشاء اللہ اس کا صحیح وہ ہے استثنائی حالت ہے لیکن اب تجربات جو ہے اتنے ہیں کہ وہ کسی پر جمتا ہی نہیں ہمارا تو نہیں جمتا آپ کا جمتا ہے تو آپ جماتے تھے جب حاجی آ گئے یہ سارے حاجی ہوتے نہیں جہاں عبداللہ تو مبارک ہو گئے عبداللہ تو مبارک ہوئے جناب ہی سارے ناز ہو حضرت رسول کے ناز ہو تو آپ پہ کرتے ہیں کہتے ہیں میں نام تمہارا تسی کیا مبارکہ دیتے ہو آنکھ سے میں تصحیح لکھتے ہیں حضرت عبداللہ کا برات کو سوئے کو نکھا بنیا کہاں مجھے تیرے عمل اتنا پسند آیا ہے تیری شکل میں نے فرشتہ مقرر کر دیا ہے کہ ہم کا چپ بھی آ جائے گا وہ دیگر طرف سے حل کیا کرے یہ ہے بابا کے دعا